Surah Al-Bayyinah Part 2 from verse number 5 to 6. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، یکسو ہو کر اسی کے ہو جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ They were commanded only to worship Allah with sincere devotion, being upright in faith, to establish prayer and to give charity. That is the true and upright religion. اس آیت میں اللہ تعالیٰ دین کے بنیادی اصول بیان فرماتے ہیں۔ اصل دین صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کے اللہ سے تعلق اور بندوں کے حقوق دونوں کا مضبوط کرتے ہیں۔ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ اس آیت سے یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز ہمارے اعمال کا اخلاص ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں، صدقہ دیں یا کوئی نیکی کریں تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے اور عبادت میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ This verse summarizes the essence of Islam: sincere worship for Allah alone, remaining steadfast upon the truth, establishing salah and giving zakat. These acts combine devotion to Allah with responsibility towards society. True religion is based on sincerity, obedience and righteousness rather than empty rituals. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ Indeed, those who disbelieve among the people of the book and the polytheists will be in the fire of hell, abiding therein forever. They are the worst of creation. یہ آیت ان لوگوں کے انجام کو بیان کرتی ہے جنہوں نے واضح حق آ جانے کے باوجود اسے جان بوجھ کر قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل میں فرق سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جب سچائی واضح ہو جائے تو اس سے منہ موڑنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایمان کی قدر کرنے اور اللہ کی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے اعمال ایسے رکھنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں۔ ساتھ ہی ہمیں دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ This verse warns about the consequence of knowingly rejecting the truth after clear evidence has come. It highlights the seriousness of disbelief and reminds believers that accepting and following Allah's guidance is a great blessing and responsibility. صدق اللہ العظیم۔